کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سفر کس نے کیا تھا؟ نہ ہوائی جہاز، نہ ٹرینیں، نہ گاڑیاں، اور پھر بھی ایک آدمی نے اتنا سفر کیا جتنا آج کے دور میں بھی شاید ہی کوئی کر سکے۔ یہ تھے ابن بطوطہ، جنہیں تاریخ دنیا کا سب سے بڑا سیاح مانتی ہے۔ ابن بطوطہ 1304 عیسوی میں مراکش کے شہر تنجا میں پیدا ہوئے۔ صرف 21 سال کی عمر میں انہوں نے حج کے لیے مکہ جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ ایک ایسا سفر تھا جو ان کی پوری زندگی بدل دینے والا تھا، کیونکہ حج کے بعد وہ واپس نہ لوٹے بلکہ مسلسل آگے بڑھتے گئے۔ انہوں نے شمالی افریقہ سے مصر، شام، مکہ، عراق اور ایران کا سفر کیا۔ پھر وہ ہندوستان پہنچے، جہاں دہلی کے سلطان نے انہیں قاضی مقرر کیا۔ اس کے بعد وہ چین تک گئے، مالدیپ، سری لنکا اور مشرقی افریقہ کے ساحلوں پر پہنچے۔ ان کا سفر تقریباً 1,20,000 کلومیٹر پر محیط تھا۔ یہ فاصلہ اتنا ہے جتنا دنیا کے گرد 3 چکر لگانے کے برابر ہے۔ ابن بطوطہ صرف سفر نہیں کرتے تھے، بلکہ جہاں جاتے وہاں کی تہذیب، حکومت، بازار اور لوگوں کا حال بھی لکھتے تھے۔ انہی نوٹس کو بعد میں ایک کتاب کی شکل دی گئی، جسے کہا جاتا ہے رحلہ ابن بطوطہ۔ یہ کتاب آج بھی اس زمانے کی دنیا کی سب سے قیمتی تصویر پیش کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، 700 سال پہلے جب راستے ڈاکوؤں، بیماریوں اور جنگوں سے بھرے تھے، ایک انسان نے ہمت کی اور دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن بطوطہ کو آج بھی دنیا کا سب سے بڑا سیاح کہا جاتا ہے۔ ابن بطوطہ کے سفر صرف عام سفر نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا تجربہ تھے جس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ جہاں بھی گئے وہاں کے بادشاہوں سے ملے، بڑے علماء اور دانشوروں کے ساتھ وقت گزارا اور عدالتوں میں شامل ہوئے۔ جب وہ پہلی بار مکہ پہنچے تو وہاں کئی سال تک رہے۔ حج کے بعد بھی وہ مختلف اسلامی ریاستوں میں گھومتے رہے تاکہ مختلف تہذیبوں اور کلچرز کو سمجھ سکیں۔ ابن بطوطہ ہندوستان آئے تو دلی کے سلطان محمد بن تغلق نے ان کی ذہانت اور علم دیکھ کر انہیں قاضی مقرر کیا۔ یہاں انہوں نے کئی سال گزارے، لیکن دلی کے سلطان کا سخت مزاج اور عجیب فیصلے ان کے لیے مشکل بن گئے۔ ابن بطوطہ جب مالدیپ پہنچے تو وہاں کے حکمران نے انہیں چیف جسٹس بنا دیا۔ انہوں نے مالدیپ کی سادہ زندگی، خوبصورت جزائر اور سمندری تجارت کو اپنی تحریروں میں بھی دلچسپی سے بیان کیا۔ سری لنکا میں وہ مشہور آدم کی چوٹی آدمز پیک تک بھی گئے، جہاں کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قدم رکھا تھا۔ ابن بطوطہ کا سفر چین تک بھی پہنچا۔ اس وقت چین دنیا کی سب سے بڑی تہذیبوں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے وہاں کی بندرگاہیں، بازار اور لوگوں کی صفائی ستھرائی کو دیکھ کر حیرت ظاہر کی۔ چین کی عظمت نے ابن بطوطہ کو یہ احساس دلایا کہ علم اور ترقی صرف ایک جگہ تک محدود نہیں، بلکہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ جب وہ واپس مراکش آئے تو مراکش کے سلطان نے حکم دیا کہ ان کے سفر کو ایک کتاب میں لکھا جائے۔ یوں ایک مشہور عالم ابن جزی نے ابن بطوطہ کی باتیں سن کر انہیں ایک کتابی شکل دی۔ یہ کتاب رحلہ ابن بطوطہ کے نام سے مشہور ہوئی اور آج بھی دنیا کی سب سے مشہور سفری کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔